جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ ہے، رکوع نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، ما ان کو لم تمسوہن جنہیں تم نے چھوا تک نہ ہو، یعنی ایسی عورتوں کو تم طلاق دے دو کہ جنہیں تم نے ابھی تک چھوا تک نہ ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، یا ان کے لیے مہر ہی مقرر نہ کیا ہو، تو کیا کرو؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ نہ کچھ دے دو، کچھ نفع اٹھانے دو، یعنی انہیں کوئی ہدیہ دے دو، کوئی عطیہ دے دو، کچھ نہ کچھ ان کا اکرام کر لو۔ کیسے اکرام کر لو؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، موسع وسعت سے ہے، جو مالدار آدمی ہے، کشائش رکھنے والا آدمی ہے، گنجائش رکھنے والا آدمی ہے، قَدَرُهُ، اس کے ذمہ اس کی مقدار، یعنی اس کی استطاعت کے بقدر ہے، اسے اللہ نے فراوانی دیا تو وہ زیادہ دے۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور تنگ دست کے لیے قَدَرُهُ، اس کی گنجائش کے مطابق ہے۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق دینا، متان یہ دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق دینا ہے، حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے، علی المحسنین، نیکوکار لوگوں کے لیے۔ تو یہ ان عورتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، جن کے ساتھ ازدواجی تعلق کا موقع نہیں ملا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو جو گنجائش ہو ان کو دی جائے۔ لیکن اگلی صورت یہ ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی، من قبل ان تمسوهن، انہیں چھونے سے پہلے پہلے، وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم ان کے لیے مقرر کر چکے تھے مہر، فرضتم، تم طے کر چکے تھے، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، مہر طے کر چکے تھے، تو فنصف ما فرضتم، تو جو تم نے طے کر لیا تھا اس کا آدھا دینا ہے۔ اوپر وہ صورت تھی جب مہر مقرر نہیں ہوا، اور یہاں وہ صورت ہے کہ نصف ما فرضتم، مہر مقرر ہوا تو اس کا آدھا دینا ہے، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، عقد نکاح کا معاملہ ہے، عقد نکاح کا اختیار ہے، الا ان یعفون، مگر وہ معاف کر دیں تو بس معاف ہو گیا، یا جو ولی ہے وہ معاف کر دے، او یعفو الذی، وہ شخص معاف کر دے، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے، وان تعفو، اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، چونکہ بات بنی ہی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، تو بلا وجہ کا مہر لینے کی کوئی بات نہیں بنتی، لہذا معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کو مت بھولو، ایک دوسرے کے حسن سلوک کو مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، اسے دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ طلاق کے احکامات یہاں پر مکمل ہو گئے۔ اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پاسداری کرو، نمازوں کی چوکیداری کرو، نمازوں کا خیال رکھو، سب نمازوں کا ہی خیال رکھو، لیکن والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا خاص طور پر خیال رکھو۔ یہ درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے حضرات کی طرف سے مختلف اقوال ہیں، لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز ایسی نماز ہے کہ جو آرام کرنے کے بعد کا ٹائم ہے،
ایسی نماز ہے کہ کاروبار کرنے والوں کے لیے شام کے ٹائم میں، جیسے پرانے وقتوں میں کاروبار مغرب کا ختم ہو جاتے تھے، عصر کی نماز آرام کرنے والوں کے اوپر بھی بھاری اور کاروبار کرنے والوں کے اوپر بھی بھاری، اور دن بھر میں ملازمت یا کوئی بھی چیز کرنے والوں کی شام کا ٹائم ہے جب وہ تھکے ہوئے آتے ہیں یا انہیں گھر پہنچنا ہے، تو عصر کی نماز یہ نسبتاً بھاری نماز ہے، اس لیے مشکل نماز ہے، اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، وَقُومُوا لِلَّهِ، اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے سامنے، قانتینا، تابعدار ہو کر، فرما بردار ہو کر، ادب کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز کی حفاظت کب ہے؟ ہر حال میں ہے، یہاں تک کہ تمہیں حالت خوف میں ہو، حالت جنگ میں ہو، تو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چلتے ہوئے، رجالن رجلن سے ہے چلنا، پیدل چلنا، رکبانن یہ سواری سے ہے، راکب سوار کو کہتے ہیں رکوب، اور رکبان یہ سوار، یعنی سواری، سوار ہونے کی حالت میں بھی کیا کرنا ہے؟ نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر اگر تم امن میں ہو جاؤ، تمہیں امن مل جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا، علمکم جیسے تمہیں پڑھایا سکھایا، کم تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، وہ جو تم نہ تھے تعلمون جانتے، یعنی جو بات تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھائی گئی، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کے آداب، نماز پڑھنے کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی گئی۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، تو یہ اس وقت کا حکم ہے جب ابھی عدت کے بارے میں بھی وضاحت نہیں آئی تھی، بعد میں فرما دیا 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، میراث کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، بعد میں بیوی کا حصہ اور حق مقرر کر دیا گیا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ وصیۃ لازواجہم، کہ ان کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر لیں، متاعًا الی الحول، 1 سال تک انہیں نفع اٹھانے دیا جائے گا، یعنی 1 سال تک وہ خامند کے گھر میں ہی رہ سکتی ہیں، غیر اخراج، انہیں نکالا نہیں جائے گا، اس لیے کہ 1 سال کا وقت ہے، اس میں وہ اپنا اور کوئی بندوبست کر لیں اور کوئی انتظام کر لیں، 1 سال تک وہ وہیں رہیں گی، انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، فی ما فعلنا فی انفسہن، اس معاملے میں جو انہوں نے کیا، فی انفسہن، اپنے حق میں، من معروف، دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز زبردست ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، مطلقات یعنی جن عورتوں کو طلاق دی گئی، متاع بالمعروف، ان کے لیے دستور کے مطابق، متاعن کچھ فائدہ پہنچانا ہے، کچھ فائدہ دینا، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو دے دینا چاہیے۔ حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی تو یہ جنگ نہیں ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی قطع تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ دے کر اکرام کر کے رخصت کرو، تصریح باحسان ہے، حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو، تاکہ ان کے دلوں پر بھی اچھا اثر ہو، ان کے خاندانوں کے دلوں پر بھی اچھا اثر ہو۔ ہمارے ہاں تو خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو پھر پوری زندگی کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں جنگ کی باتیں نہیں ہو رہی، یہاں کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اکرام کی باتیں ہو رہی ہیں، ہدایہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ لین دین جاری رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح یبین بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں اللہ رب العزت، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو، تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تو دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ نہ چھوا ہو، لم تمسوہن جنہیں تم نے چھوا تک نہ ہو، او تفرضوا لہن فریضہ، یا نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضتاً مہر، ومتعوہن، اور انہیں کچھ نفع دے دو، کچھ نہ کچھ ہدیہ کر دو، علی الموسع قدرہ،
مالدار کے لیے، کشادہ جو حیثیت رکھنے والے کے لیے قدر ہو اس کی گنجائش کے بقدر ہے، وعلی المقتر قدر اور تنگ دست کے لیے اس کے بقدر ہے، یعنی اس کی گنجائش کے مطابق ہے، متاعا بالمعروف کچھ نہ کچھ دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین یہ حق ہے محسنین پر، لازم ہے محسنین پر، ان طلقتموہن اور اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو، وقد فرضتم لہن فریضہ حالانکہ تم مہر مقرر کر چکے ہو، قد فرضتم تو مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے فریضتاً مہر، فنصف ما فرضتم تو جو تم نے مہر مقرر کیا اس کا آدھا دینا ہے، الا ان یعفونا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی یا معاف کر دے وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں عقد نکاح کا معاملہ ہے یعنی ولی، ان تعفو اقرب للتقوی اور یہ کہ تم معاف کر دو اقرب یہ زیادہ بہتر ہے، للتقوی تقوی کے زیادہ قریب ہے تقوی کے، ولا تنسوا الفضل بینکم اور مت بھلا دو الفضل بینکم آپس میں حسن سلوک کو، فضل و احسان کو، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والے ہیں اسے، حافظوا علی الصلوات حفاظت کرو، رعایت کرو، خیال رکھو، پابندی کرو، علی الصلوات نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے رہو اللہ کے لیے قانتین فرما بردار بن کر، تابعدار ہو کر، فإن خفتم پھر اگر تمہیں خوف ہو، فرجالا او رکبانا پیدل یا سواری پر بھی نماز ادا کرو، فإذا امنتم پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جیسے کہ تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہ تھے تعلمون جانتے، والذین یتوفون منکم وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں جنہیں موت آ جائے، ویذرون ازواجا اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، کیا وصیت کریں، متاعا الی الحول کہ 1 سال تک نفع اٹھانے دینے کی وصیت کریں، غیر اخراج نکالے بغیر، وہاں سے نکالے بغیر، فإن خرجنا اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں، فیما فعلنا جو انہوں نے کیا، فی انفسہن اپنی ذات کے معاملے میں، من معروف معروف میں سے یعنی دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اور اللہ عزیز زبردست ہیں، حکیم حکمت والے ہیں، وللمطلقات اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف نفع اٹھانا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق یعنی انہیں کچھ نہ کچھ دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ پرہیزگاروں کے اوپر لازم ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ پوچھنا یہ تھا شیخ، یہ جیسے ابھی آج کل سفر جو ہے نا، بعض سفر لمبے ہوتے ہیں، جہاز پہ سفر شروع کیا تو اس کے دوران 1-2 نمازوں کا وقت آ گیا تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ جیسے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس میں نماز پڑھی تو لوٹانی پڑے گی پھر دوبارہ، تو اس اعتبار سے تھوڑا سا واضح کر دیں۔ جی جو جہاز کا معاملہ ہے اس کے بارے میں تو حضرات یہ کہتے ہیں کہ پڑھ لینی چاہیے نماز، اور اب بہت سارے جہازوں پہ پیچھے گنجائش بنی السلام ہوتی ہے۔ علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آپ کا سوال سن لیا، جواب سنیے۔ حسن اشتیاق صاحب، تو جہازوں میں پیچھے گنجائش بنی ہوتی ہے، جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھنی چاہیے، اور بالفرض اگر جگہ نہ بنی ہو یا ایسی کسی جگہ کے جہاں کوئی صورت نہ ہو نماز پڑھنے کی، تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ اپنے مقام پر پہنچ کر پڑھیں، یعنی جب بالکل بے بس ہو جائیں، ورنہ نماز پڑھنی چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جی اور سوال کسی کا؟ عبد القدوس صاحب۔ عبد القدوس صاحب سوال پوچھئے۔
اسحاق آئی فون صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ جو آیت ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جی آیت تو یہ مبارکہ آپ نے منسوخ ہے، یہ پہلے تھی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا. یہ کب اس کا جو منسوخ ہونے والی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ یہ جو یعنی آپ نے ابھی کچھ کہا فرمایا تھا نا اس پہ کہ یہ اس کے بعد منسوخ ہو گئی، لیکن جی میں جی نوٹ نہ کر سکا. پہلے تھی نا پہلے، جی جی لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی. ٹھیک. جی ضیاء الرحمان صاحب. جی ضیاء الرحمان بھائی سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مولانا صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ طلاق کا جو حکم ہے وہ تو نکاح کے بعد ہے نا؟ جی جی تو اگر جب نکاح ہو گیا تو پھر تو مہر مقرر ہو گیا نا؟ جی جی تو پھر یہ دو صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ مہر مقرر کر دیا ہو، ایک یہ کہ مہر مقرر نہ کیا ہو. اصل میں شروع میں بعض مواقع پر ایسا ہوتا تھا، یعنی بعض اوقات مہر مقرر نہیں کیا جاتا تھا، اور کہتے ہیں جہاں مہر مقرر نہ ہوا مہر مثل ہوتا ہے، یا کوئی اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب عرف ایسا ہو گیا اور الحمدللہ اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا، تو آج کل ہمارے دور میں ایسی کوئی صورت وقوع پذیر نہیں ہوتی کہ جہاں مہر مقرر نہ ہو. ہر نکاح میں مہر ضرور مقرر ہوتا ہے، اس لیے اب دوسری جو بات ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا. جزاک اللہ. جی جزاکم اللہ. اچھا جی، سبق کے دوسرے حصے کی طرف آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب عرض کروں؟ جی جی ضرور کریں. سوال یہ پوچھنا تھا کہ سوال ہی بھول گیا ہوں. سوال بھول گئے؟ چلیں جب یاد آئے. پھر جی بسم اللہ بیچ میں الرحمن. یاد تھا پھر بھول گیا ہوں. جی جب یاد آ جائے تو پوچھ لیجئے گا. چلیں ٹھیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے. اس سبق میں ہم سیکھنے کی دعا پڑھیں گے، سیکھنے کا طریقہ پڑھیں گے، اور گرامر میں حروف سے متعلق 4 اہم باتیں پڑھیں گے، اور اسماء اشارہ پڑھیں گے. جی آج سبق نمبر کتنا ہے جی؟ 8 ہے 7 ہے؟ 8 ہے. اچھا ماشاء اللہ. اصل دوسری کلاس اور یہ کلاس دونوں مکس ہو جاتے ہیں. یہ سبق نمبر 8. اس سبق میں ہم سورہ عصر پڑھیں گے، فعل ماضی پڑھیں گے، اور نکات تعلیم یا شوق پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم اسم پڑھتے رہے، اب فعل ماضی آج کے سبق سے شروع ہو رہا ہے. اسے خاص طور پر ماضی اور مضارع کو سمجھ لیں. جب ماضی مضارع سمجھ لیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، بہت سارا کام حل ہو جائے گا. یہ سبق پڑھنے کے بعد کل ہمارے الفاظ ہو جائیں گے 56 جو 25,475 بار قرآن کریم میں آئے. سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم ہے زمانے کی. یہ واو اور کے معنی میں بھی آتا ہے اور قسم کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے والفجر والضحیٰ واللیل والنجم والسماء. والضحیٰ میں آخر میں علی مقصورہ اس لیے زیر لفظوں میں نظر نہیں آ رہی، باقی سب میں آپ دیکھیں یہ زیر ہے، تو یہ واو کلام کے شروع میں آئے گا اور اپنے بعد والے لفظ کو زیر دے گا، کسرہ دے گا، تو اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں.
वलासर कसम है जमाने की, असर असर हाजिर जमाने को कहते हैं। जमाने की कसम खाई ताकि जमाने को गवाह बनाकर अगली बात की जाए। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, आपने पीछे पढ़ा था कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। तो इन्ना का माना बेशक, अल इंसान इंसान, खास इंसान या बनी नो इंसान, लफी खुस्र अलबत्ता खसारे में है। तो ये लाम ताकीद के लिए आता है, पक्का करने के लिए आता है, इंडीड के माना में आता है। ये लाम के इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। लाम इसम के साथ आए तो जबर के साथ जेर के साथ दोनों तरह आ सकता है, लेकिन उमूमन इसम के साथ जेर वाला लाम आएगा और इसमें जमीर के साथ जबर वाला लाम आएगा, जैसे लिल्लाही, लिल किताबी। यहां पर लाम जेर वाला है और लहू में जमीर के साथ जो लाम है वो लाम जो होगा वो लाम फतहा वाला होगा, जबर वाला होगा, और ये के लिए के माना में आएगा। फेल के साथ जो लाम आएगा वो जेर वाला होगा और ये ताके के माना में, यानी वजह बयान करने के लिए आएगा, लियदब्बरू लियतदक्करा। और तीसरा लाम है जो हर्फ के साथ आएगा, जैसे लक़द, अलबत्ता, तहकीक, ये ताकीद के लिए आता है। लक़द और लफी खुस्र, इन दोनों जगहों पर ये लाम ताकीद के लिए आया। फी खुस्र खसारे में है, घाटे में है इंसान। वल असर में वाओ कसम की है, इन्ना में बेशक है, लफी खुस्र में लाम ताकीद का है। तो ये दोनों तीनों किस्म की चीजें इस बात को पक्का करने के लिए आई हैं, इस बात को हतमी बताने के लिए आई हैं। ये जो बात कही जा रही है ये बहुत ताकीद वाली बात है, ये बहुत पक्की बात है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए व अमिलुस सालिहात, नेक अमाल किए। इल्ला सिवाय के माना में, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे कहते हैं कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना जमा है, अल्लज़ी वाहिद है, वो लोग जो के, जैसे सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनामता अलैहिम, जिन पर आपने इनाम फरमाया। तो इल्लल्लज़ीना, वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए। ईमान और मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वामिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए। आमिलू किए और सालिहात नेक अमाल। सालिह वाहिद है, सालिहूना सालिहीना इसकी जमा है, सालिहतुन मुअन्नस है, सालिहातुन इसकी जमा है। तो ये जो मैं आपसे कहता हूँ कि मुरब्बा करना है, पूरा स्क्वायर पूरा करना है, चुरंगी बनानी है, तो ये मुजक्कर, ये इसकी जमा, ये मुअन्नस, ये इसकी जमा, तो ये चारों इकट्ठे हो गए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए। व तवासौ, तवासौ ये लफ्ज जहां पर भी आएगा तो ये तकाबलू, तकातलू, तदारसू, तकाबलू, तकातलू, तदारसू के माना में की तरह होगा। तकाबलू में यह है कि उन्होंने एक दूसरे का मुकाबला किया, तकातलू में है वो एक दूसरे से लड़े, तदारसू में है उन्होंने एक दूसरे को पढ़ाया। तो तवासौ एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक, हक की, बिस सब्र, और सब्र की। हक सच का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो मंशा है, अल्लाह का जो दीन है, वो हक होता है। और सब्र, सब्र साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। सब्र की ये 3 सूरतें होती हैं। नेकी पर कायम रहना भी सब्र है, गुनाहों से बचने पर सब्र करना भी सब्र है, और मुश्किलात का सामना किसी किस्म की गिले शिकवे के बगैर करना भी सब्र है। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को वसीयत की हक की, एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्फाज जितनी दफा कुरान करीम में आए या आपके सामने जिक्र किए गए, या आपने पढ़ा हुआ हम, अंता अंतुम, अना और नहनु, ये आपने हरूफ जारा पढ़े थे,
ان کا چارٹ آپ کے سامنے آیا دونوں طرح کے حروف جارہ کا. پھر آپ نے پڑھا کہ اسم کیا ہوتا ہے, کسی کا نام یا صفت اسم کہلاتا ہے. فعل کیا ہوتا ہے, جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. اور حرف کیا ہوتا ہے, جو اسم اور فعلوں کو ملائے, جیسے با, لام, من, فی, ان. عربی میں اکثر 3 حروف سے فعل بنتے ہیں. فعل جو ہوتا ہے یہ ورب کہلاتا ہے, 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں, فا, عین اور لام کے ساتھ مل کر. فاتح, فا, عین, لام, نون, صاد, را, ضاد, را, با. یہ فعل جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ وقت اور زمانے کا بھی اس سے تعلق ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں ہوا یعنی ہو چکا یا ہونے والا ہے. تو فعل ماضی جو ہو گیا, جو گزر چکا, اور فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, یہ فعل ماضی ہے. فعلا اس نے کیا, فعلو انہوں نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یہ بہت ہی اہم ہے. یہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے, قرآن کریم میں یہ بار بار آیا ہے. تو اسے آپ نے اپنے پاس محفوظ بھی کرنا ہے اور بار بار اس کو دیکھنا ہے. قرآن کریم میں اس جیسے الفاظ ڈھونڈنے, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتم, فعلتو, فعلنا, یہ تقریباً 5000 الفاظ اس جیسے آئے ہیں. یہ دیکھیں, جہاز جب اڑ کے چلا جاتا ہے اس کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے, تو یہ ماضی گزر چکا, اس کے پچھلے حصے میں تبدیلی ہو رہی ہے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتم, فعلتو, فعلنا, پچھلے حصے میں آخری حصے میں تبدیلی ہو رہی ہے. یہ ماضی ہے. ماضی کے صیغے آپ کے سامنے آتے رہیں گے, بار بار ہم اس کو دہرائیں گے, لیکن آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور قرآن کریم میں سے اس کے ڈھونڈنے کا اہتمام کیجئے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی آپ